बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ कायद-ए-आज़म सेंस। ये कायद-ए-आज़म के इरशादात की रोशनी में नजरिए पाकिस्तान। तो कायद-ए-आज़म ने नजरिए पाकिस्तान के हवाले से क्या कुछ खिदमात अंजाम दी, हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गया प्रैक्टिकल शेप टू द आइडियोलॉजी गिवन बाय अल्लामा इकबाल। इनकी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अल्लामा इकबाल की दी गई नजरिए को आपने अमली जामा पहना है। इनके अल्लामा इकबाल ने जो 1930 में अलाहाबाद के मुकाम पर जो खुतबा दिया था मुस्लिम लीग के इजलास में, उसमें आपने कहा था कि हम मुसलमान जो है अलग कौम है हिंदू से, लिहाजा हमें एक खिता चाहिए। तो इस बात को, इस नजरिए को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रैक्टिकली करके दिखाया अमली तौर पर। After joining Muslim League in 1913, he continued with his effort to bring about Hindu-Muslim unity, but he was greatly disappointed to see the prejudicial attitude of the Congress and Hindus towards the Muslim. इनकी कायद-ए-आज़म 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। इससे पहले आप जो 1913 से पहले कायद-ए-आज़म कांग्रेस के भी मेंबर थे, लेकिन इन दोनों के मेंबर होने के नाते आपने हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की, लेकिन आप डिसअपॉइंट हुए बाद में जब हिंदू का रवैया आपने देखा, हिंदू के एटीट्यूड्स आपने देखे कि वो कभी भी मुसलमानों के हुकूक की बात नहीं करते, वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ होते, वो हमेशा अपनी भलाई और अपनी बेहतरी की बात करते। लिहाजा कायद-ए-आज़म इस रवैये से बहुत ही मायूस है, जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म ने 1920 में फिर कांग्रेस अलहदगी अख्तियार की और 1920 के बाद आपने मुसलमानों के लिए, अलग कौम के लिए एक अलग वतन का मुतालबा करना शुरू किया और फाइनली 1947 में एक अलग वतन हमें बना के दिखाया। तो फॉलोइंग सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्पीचेस एंड स्टेटमेंट व्हिच ही डिलीवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर एक्सप्लेनिंग द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। नीचे कुछ कायद-ए-आज़म के स्पीचेस से इरशादात हैं और कुछ बयानात हैं जिसकी रोशनी में हमें समझ आएगा कि कायद-ए-आज़म ने किस तरह आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में बयान किया। सबसे पहले इस्लाम ए नेशन बिल्डिंग फोर्स। उनकी इस्लाम की आपने बात की कि इस्लाम है जिसने फोर्स किया मुसलमानों को कि हम एक कौम है। तो कायद-ए-आज़म सेड वी डू नॉट डिमांड पाकिस्तान सिंपली टू हैव ए पीस ऑफ लैंड बट वी वांट ए लिबर्टी वेयर वी कुड एक्सपेरिमेंट ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल, कि हमने पाकिस्तान जो है हासिल किया सिर्फ इसलिए नहीं कि हम एक जमीन का टुकड़ा चाहते, बल्कि हम चाहते हैं, हम एक ऐसी तजुर्बाकार चाहते हैं जहां पे हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। तो कायद-ए-आज़म कहते हैं कि हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने आप को डालने के लिए हमने पाकिस्तान का मुतालबा किया है। फिर टेरिटोरियल लैंड, अब अपने जो है ना खत्ते की जरूरत है, टेरिटोरियल लैंड की जरूरत है, इनकी टेरिटरी की जरूरत है। अगर आपने अपनी तालीमात को आगे लेके चलना है, अगर आपने अपनी तालीमात पर अमल करनी है तो एक खत्ते की भी जरूरत है। एक टेरिटोरियल लैंड। द कायद-ए-आज़म व्हाइल एड्रेसिंग पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन इन मार्च 1941, 1941 में आपने पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट से खिताब करते हुए आपने फरमाया नथिंग कुड बी अचीव्ड सिंपली बाय रेजिंग स्लोगन फॉर नेशन। इनकी सिर्फ आप कौम के स्लोगन से, नारों से कुछ हासिल नहीं होगा। वी आर वन नेशन एंड द नेशन कैन नॉट सर्वाइव इन द नेशन। हम एक कौम है और कौमें कभी हवा में नहीं बन सकती। इट रिक्वायर्स एन इंडिपेंडेंट लैंड टू सेटल्ड वेयर इट कैन रूल एंड आवर डिमांड इज द सेम। इनकी कौमों के लिए एक आजाद सेटल्ड जो है जमीन चाहिए जहां पे वो हुक्मरानी कर सके, वेयर इट कैन रूल एंड आवर डिमांड इज द सेम, और हमारा डिमांड भी यही है। जिस तरह कौमों के लिए आजाद जगह चाहिए और हमारा डिमांड भी यही है कि हमें भी एक जगह चाहिए जहां पे हम आजादी से रह सके। तीसरी जो बात है डेमोक्रेटिक सिस्टम, आपने जमहूरी निजाम की बात की कायद-ए-आज़म ने, और स्पेशल इस्लामिक जमहूरी निजाम की आपने बात की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन मीटिंग एट लंदन 1946 आपने कहा डेमोक्रेसी इज द ब्लड ऑफ मुसलमान। डेमोक्रेसी जमहूरियत जो मुसलमानों के खून में है, हु लुक अपॉन कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मेन, और जो मुसलमान है वो मुकम्मल इक्वालिटी चाहते हैं, मसावत चाहते हैं इंसानों के दरमियान। और आपने इस्लामी जमहूरियत की भी बात की, आपने कहा कि हम इस्लामी जमहूरियत चाहते हैं जहाँ पे मुसलमानों के साथ, जहाँ पे लोगों के साथ एक जैसा सलूक किया जाता है। फिर जी सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ। समाजी इंसाफ के हवाले से आपने क्या बात की? हिज एड्रेस ऑन ओकेजन ऑफ ओपनिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई 1948। 1948 में स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर आपने फरमाया वी मस्ट वर्क आवर डेस्टिनी इन आवर ओन वे and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice.
ہمیں دنیا کے سامنے ایک مثالی نظام پیش کرنا ہوگا جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے سچے اصولوں پر قائم ہے. کہ ہم نے دنیا کے سامنے جو ہے ایک مثال قائم کرنی ہے کہ ہم انسانی مساوات چاہتے ہیں اور انصاف چاہتے ہیں, تو ہم نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کر کے دکھانا ہے. وی ول دیئر بائی بی فلفلنگ آور مشن, جس کے لیے ہمیں اپنا مشن کو پورا کرنا ہوگا ایز مسلم, مسلمان ہونے کی حیثیت سے, اینڈ گیونگ ٹو ہیومینٹی دا میسج آف پیس, اور انسانیت کو ایک میسج آف پیس دینا ہوگا, امن کا میسج پیغام دینا ہوگا, وچ النگ کین سیو, جو بچا سکتے ہیں, اینڈ سیکیور دا ویلفیئر ہیپینس اینڈ پراسپیرٹی آف مین کائنڈ, جس سے کیا ہوگا محفوظ رہے گا فلاح بہبود, خوشی اور بنینی انسان کی خوشحالی محفوظ رہے گی اگر ہم امن کا پیغام دیں گے. تو آپ نے پوری انسانیت کے امن کی بات کی. فنڈامنٹل ہیومن رائٹ, بنیادی انسانی حقوق, ان کے آپ نے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے آپ نے فرمایا ہز عید الفطر میسج ان سپٹمبر 1945. The Quran is the general code for the Muslim, a religion, social, civil, commercial, military, judicial, criminal and penal code. ان کی اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, یہ ایک مذہب ہے اور سماجی, ہماری تجارتی, ہماری فوجی اور ہمارے ہر میدان میں ایک ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں زندگی کے تمام پہلو میں جو ہے ہمیں رہنمائی کرتا ہے. اٹ ریگولیٹس ایوری تھنگ, یہ ہر چیزوں کو, کہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو ریگولیٹ کرتا ہے, ہمیں رہنمائی دیتا ہے. And our holy prophet Muhammad Ali Jinnah has enjoined on us that every Muslim should pass a copy of the Quran. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنے پاس ایک قرآن کی کاپی رکھنی چاہیے. Therefore, Islam is not merely confined to the spiritual tenets and doctrine or ritual and ceremonies. کہ اسلام میں چند رسومات اور عقائد کا مجموعہ نہیں. It is a complete code regulating the whole Muslim society, every departments of life, collective and individual. ان کی اسلام محض چند رسومات اور روایات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام کی اصولوں کی بنیاد احترام انسانیت, آزادی اور انصاف پر رکھی گئی ہے. ان کی اسلام میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے ضابطۂ حیات موجود ہے جو آزادی کی بات کرتے ہیں اور انسانی احترام کی بھی بات کرتے ہیں. 6 پوائنٹ ہے سیف گارڈ آف دا مسلم انٹرسٹ, ان کی مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ. قائدازم believed that Congress and the Hindus would never recognize the right of Muslims. He declared while representing the Muslims in the second round table conference in 1930. قائدازم محمد علی جناح نے ہمیشہ یہ یقین رکھا کہ کانگریس اور ہندو جو ہے کبھی بھی مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے. لہٰذا آپ نے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے موقع پر آپ نے فرمایا the Hindu Muslim dispute must be settled before the enforcement of any system or constitution. ان کی ہندو مسلم مسئلے کو ہمیں سیٹل کرنا ہوگا, اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا کوئی آئین لانے سے پہلے. ان کی جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائی گئی تھی 1930, 31 اور 32 میں, تو اس وقت ایک نئے آئین کی بات ہو رہی تھی لندن کے اندر کی ہندوستان کے لیے ایک نیا آئین بنے گا, نئے قانون سازی ہوگی. تو آپ نے کہا کہ اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہندو مسلمان کے درمیان مسئلوں کو حل نہیں کیا جائے. until you do not give guarantee for the safeguard of the Muslim interest, کہ جب تک آپ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے اس کی گارنٹی نہیں دیں گے. until you do not win their cooperation, کہ جب تک آپ مسلمانوں کے تعاون حاصل نہیں کریں گے. any constitution you enforce shall not last for even 24 hours. تو کوئی بھی constitution, کوئی بھی آئین اگر آپ لاتے ہو تو وہ صرف 24 گھنٹے تک چل سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں چل سکتے جب تک آپ مسلمانوں کے اعتماد میں نہیں لائیں گے اور جب تک آپ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مسائل کو حل نہیں کریں گے کوئی بھی آئین مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. پھر جی قائدازم اینڈ ٹو نیشن تھیوری, قائدازم اور دو قومی نظر, ان کی دو قومی نظر کی مسلمان اور ہندو دو الگ قوم ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے کیا بات کی, قائدازم واز اے فرم ایڈوکیٹ آف ٹو نیشن تھیوری وچ بیکیم دی آئیڈیالوجیکل بیس آف پاکستان اسٹیٹ. ان کی قائدازم زبردست حامی رہے ہیں دو قومی نظریے کے. اور آپ نے کیا کہا, دا مسلمس آر اے نیشن بائی ایوری رائٹ ٹو اسٹیبلش دا سیپریٹ ہوم لینڈ, کہ مسلمان ایک قوم ہے اور ہر لحاظ سے ایک الگ وطن چاہتے ہیں. دے کین اڈاپٹ اینی مینس ٹو پروموٹ, وہ کوئی بھی ذرائع اپنا سکتے ہیں ٹو پروموٹ اینڈ پروٹیکٹ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دیئر اکنامک
اپنے اقتصادی سوشل سماجی پولیٹیکل سیاسی اینڈ کلچرل انٹرسٹ کہ ہم اپنی سیاسی اقتصادی سماجی تمام مفادات کے تحفظ کے لیے ہم کوئی بھی ذرائع اپنانے کو تیار ہیں جس کے اور وہ ذرائع اپنا کے ہم ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے 23 مارچ 1940 کو آپ نے مسلم لیگ کے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے 1940 میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان are not a minority. They are a nation by any definition. By all canons of international law, we are nation. ان کی مسلمان اقلیت نہیں ہے. مسلمان قوموں کی تعریف کے حساب سے ایک قوم ہے. دنیا کی انٹرنیشنل لا کی بین الاقوامی قانون کی تحت جو قوم کی جو تعریف ہے اس حساب سے مسلمان ایک قوم ہے. On March 8, 1944, while addressing the student of Muslim University, he said, Muslim University سے خطاب کرتے آپ نے فرمایا, Hindu and Muslims living in the same town and village had never been blended into one nation. کہ مسلمان اور ہندو حالانکہ ایک ہی قصبے اور ایک ہی گاؤں میں رہ رہے لیکن کبھی بھی آپ اس کو ایک قوم نہیں بنا سکے. They were always two separate entities. ہمیشہ دو مختلف انٹیٹیز رہے, دو مختلف قومیں رہے. ہندو ان کی ہم ہندو مسلمان ساتھ تو رہتے لیکن ساتھ رہنے کے باوجود ہم ہمیشہ الگ قوم کی حیثیت سے رہے ہیں. اسلام اینڈ ہندوازم are two separate social system. ان کی اسلام اور ہندو مت جو ہے دو الگ معاشرتی نظام ہے. In his presidential address at the annual session of Muslim League at the Lahore in 1940, 1940 میں قائد اعظم نے فرمایا, India is not a nation. اسلام اینڈ ہندوازم آر ٹو سیپریٹ سوشل سسٹم. ان کی اسلام اور ہندو مت دو الگ معاشرتی نظام ہے. In his presidential address at the annual session of Muslim League at Lahore in 1940, 1940 میں آپ نے فرمایا قرارداد لاہور کے موقع پر, India is not a nation nor a country. انڈیا ایک قوم ہے نہ ایک ملک ہے. اٹ از اے سب کنٹیننٹ آف نیشنلٹیز. یہ قوموں کے ایک بر اعظم ہے. ہندوز اینڈ مسلم بینگ دا ٹو میجر نیشن. اور یہاں پہ ہندوستان کے اندر ہندو اور مسلم سب سے اہم قومیں ہیں. دا ہندوز اینڈ مسلم بلانگ ٹو ٹو ڈفرنٹ ریلیجیس فلاسفیز سوشل کسٹم اینڈ لٹریچر. کہ ہندو اور مسلمانوں کا مذہب عقائد فلاسفی سب الگ ہے. دے نائدر انٹرمیری نار انٹرڈائن اینڈ دے بلانگ ٹو ٹو ڈفرنٹ سویلائزیشن. ان کی وہ نہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں نہ آپس میں رہ سکتے ہیں اور ان کی تہذیب بھی بالکل الگ ہے. وچ آر بیسڈ مینلی آن کنفلکٹنگ آئیڈیاز اینڈ کنسپشن. اور یہ تمام جو ہے ہمارے کنفلکٹنگ آئیڈیا ہمارے آئیڈیاز بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ایک دوسرے کی ضد ہے. دیر ایسپیکٹس ان لائف in a different. ان کے ہمارے زندگی کے پہلو بھی ڈفرینٹ ہے. It is quite clear that Hindus and Muslims derive their inspiration from different courses of history. ان کی ہم نے جو اپنی انسپریشن ہم نے جو لی ہم نے ہسٹری میں الگ لی ہے. ہم نے الگ ہماری تاریخ الگ ہے, ہمارے رسم و رواج الگ ہے. ہم نہ ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. ہمارے ہیروز الگ ہے, ہمارے دشمن الگ ہے. لہذا ہمارا معاشرتی نظام ہندو سے بالکل الگ ہے. قائد-ے-اعظم in ملت اسلامیہ. He believed that only Islam was the unifying force of the millat Islamiyah. He said, what relationship knits the Muslim into one whole? کس ریلیشنشپ نے کس تعلقات مسلمانوں کو ایک بنائے رکھا ہے. which is the formidable rock on which the Muslim edifice has been erected. کہ جس پر مسلمانوں کی چٹان کھڑی ہے. which is the chair in core. اور جس پر مسلمانوں کا لنگر جو ہے جہاز لنگر انداز ہوا ہے. provided base to the Muslim. اور مسلمانوں کو بنیاد مہیا کرتا ہے. the relationship وہ تعلق the sheet anchor اور جو لنگر انداز ہونے کا جو قائد-ے-اعظم in ملت اسلامیہ. he believed that only Islam was the unifying force of the millat اسلامیہ مسلم ملت. He said, what relationship knits the Muslim into one whole. یعنی کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس نے مسلمانوں کو منسلک کیا ہوا ہے ایک کیا ہوا ہے. which is the formidable rock on which the Muslim edifice has been erected. ان کی وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے. which is the sheet anchor provided which is the sheet
anchor providing base to the Muslim millet. وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ The relationship, the sheet, anchor and the rock is the Quran. ان کی وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے. ان کے آپ نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ وہ رشتہ، وہ چٹان جسے مسلمانوں کو ایک کیا ہوا ہے وہ صرف قرآن مجید ہی ہے. آبجیکٹیوز آف اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، ان کے پاکستان بنانے کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ آپ نے کہا، آپ نے 1945 میں ایڈریس کرتے ہوئے کہا فرنٹیئر مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے، پاکستان ناٹ only means freedom and independence but Muslim ideology which has to be preserved, which came to us as a precious gift, a treasure, and which we hope others will share with us. پاکستان جو ہے، پاکستان ہم نے صرف فریڈم کے لیے، انڈیپینڈنٹ کے لیے، صرف آزاد رہنے کے لیے ہم نے نہیں اپنایا، بلکہ ہم مسلم آئیڈیالوجی کو اپنانا چاہتے ہیں اور ہم اس آئیڈیالوجی کو، اسلامی نظریے کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں، اس کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے اور ہم اس کو باقیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اثاثہ مسلم آئیڈیالوجی ہے، لہٰذا ہم پاکستان ان کے بنانے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ صرف مسلم آئیڈیالوجی ہی ہے، جو کہ ٹو نیشن تھیوری ہے، دو قومی نظریہ ہے.